عرصہ آپ کا سلسلہ چلا، اب اچانک اتنا عرصہ خاموش رہی، اچانک سے آپ دوبارہ میدان میں آ گئی، وجہ کیا بنی؟ بیسیکلی جب میں نے ان کا انٹرویو سنا نیوز پہ کہ بھائی یہ بول رہے تھے کہ بھائی میں سنگل ہوں، ہنا نیازی کے ساتھ، ہینا نیازی کے ساتھ، کہ میں سنگل ہوں، میں 2 سال تک شادی کروں گا، تو مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ سن کے کہ بھئی میں ان کی آلریڈی بیوی ہوں، تو یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں؟ بلکہ جب رجب بٹ کی شادی آئی تھی تو میں نے ان کے ساتھ بہت لڑائی کی تھی کہ آپ مجھے رجب بٹ کی شادی پہ لے کے جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ میں تھک گئی ہوں یہ چیز چھپا کے، اور یہ آپ کا سنگل سن کے میں تھک گئی ہوں۔ بلکہ میں نے ان کے گھر میں بھی کمپلین کی تھی کہ بھائی ان کو بولیں کہ یہ سنگل شو نہ اپنے آپ کو کروائیں، مجھے اپنی بیوی ڈکلیئر کروائیں، ورنہ پھر میں پتلو کے بارے میں جو آپ میدان میں آئی ہیں وہ ہنا نیازی کے شو کے بعد آئی ہیں۔ اس کے جو میری میدان میں آنے کی وجہ یہ بھی ہے، اور میری میدان میں آنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بھائی جو انہوں نے مجھے پیپر میرج کا سرٹیفکیٹ دی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ پیپر میرج کی ہے، میں نے ان سے حق مہر مانگا، انہوں نے مجھے حق مہر نہیں دیا، اور ابھی تک نہیں مجھے حق مہر میرا ملا۔ میرا 50 تولے سونا ہے 50 تولے جی، ابھی تک انہوں نے مجھے حق مہر نہیں دیا، اور میرے جو سولیسٹر ہے پاکستان میں جی، میرے ہیں ایڈوکیٹ فہیم کھوکر صاحب ہیں، وہ میرے حق مہر کا کیس لڑ رہے ہیں، تو میں نے حق مہر کا کیس کی ہے۔ اور جو دوسری ریزن ہے کہ انہوں نے جو پیپر میرج کا کہا ہے کہ یہ لڑکوں کو 4-5 لڑکوں کو یہاں پہ بلا کے پیپر میرج سے اس نے سیٹ کیے ہیں، تو یہ سراسر رانگ انفارمیشن ہے۔ اس چیز کو میں پروف کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ آئی ہوں کہ جو اس طرح کے گھٹیا اور گندے الزامات عورتوں پہ لگاتے ہیں ان کا اس طرح سے صفایا کیا جائے۔ آپ کی پہلے شادی ہوئی تھی؟ کتنے بچے ہوئے؟ جی، میری پہلے ایک شادی ہوئی تھی اور میرے اس شادی میں سے 2 بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ان کی فیملی کے کسی بندے نے آپ سے رابطہ کیا ہے، کوئی مذاکرات کی بات چیت کہ آپ سوشل میڈیا پہ نہ آئیں، انٹرویوز نہ دیں، کوئی اس طرح کے ہیں بیچ میں کوئی بندے جو بارگیننگ کر رہے ہیں، کوئی مذاکرات کرا رہے ہیں؟ ان کے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے کال کی تھی کہ بھئی آپ حق مہر کا کیا کرنا ہے، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور حق مہر کے بارے میں۔ بھائی کا نام کیا؟ ان کے بھائی کا نام کاشف ہے۔ انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ بھئی ہم سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں حق مہر کی، تو آپ کیا نام ہے کم کر لیں حق مہر۔ تو میں نے بولا تھا کہ نہیں، یہ ڈیل نہیں ہے، کیونکہ یہ اوریجنل حق مہر ہے، تو جتنا حق مہر لکھوایا ہوا ہے مجھے میرا اتنا ہی حق مہر ملنا چاہیے، اور میں اس کی حقدار بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو لیکن ابھی تک انہوں نے مجھے میرا حق مہر نہیں دیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ کو کوئی پتلو سے لاسٹ ٹائم آپ کی کب ملاقات ہوئی، کب بات ہوئی، کوئی آپ کے ساتھ تعلقات ان کے خوشگوار ہیں، بہت زیادہ کشیدہ ہیں، کوئی وہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں، کوئی آپ دھمکی، کوئی ایسا سلسلہ چل رہا ہے کہ بالکل خاموشی ہے؟ نہیں، انہوں نے مجھے کافی دھمکیاں بھی دی ہوئی ہیں۔ لاسٹ فیبرری میں جب میں ان کے ساتھ دبئی میں گئی ہوں، میں نے لڑکی کے افیئر پکڑے ہیں، ان کے فون میں لڑکی کی ویڈیو پکڑی ہیں، اور اس کے بعد پھر میں نے ان کے ہسبینڈ سے، جو ان کے ایکس ہسبینڈ ہیں، ان سے کنفرمیشن کی ہے کہ بھئی ان دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہے، اور پھر میں نے اس لڑکی کو اپنی شادی کی ویڈیو بھی سینڈ کی ہے، اور اس لڑکی نے میرا ڈیورس سرٹیفکیٹ مجھے سینڈ کی ہے۔ تو انہوں نے مجھے تب بھی دھمکی دی ہے کہ تم نے اس کو ہماری شادی کی ویڈیو سینڈ کر دی ہے، تو اب تم پاکستان مجھے آ کے دکھاؤ، تمہارے پاسپورٹ، تمہارے بچوں کے پاسپورٹ میرے پاس ہیں، تم پاکستان ایک بار انٹر ہو کے مجھے دکھاؤ۔ تو آپ کے پاس کوئی ایسے ہے ثبوت جس نے آپ بتا سکیں کہ انہوں نے آپ کو دھمکی دی ہے؟ جی، انہوں نے مجھے یہ بھی دھمکی دی ہے، اور میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور جو دوسری دھمکی ہے وہ سیکشل ہراسمنٹ کی انہوں نے مجھے دی ہے۔ اچھا، پوری زندگی پاکستان آگے دکھانا مجھے، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں آ کے دکھاؤ؟ کیوں نہ آ کے دکھاؤ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پوری زندگی چلو تم مجھے تھریٹ کر رہے ہو؟ نا پاکستان آ کے اتنے گھٹیا انسان ہو تم۔ یہ تمہارے بچوں کے پاسپورٹ بھی میرے پاس ہے، ایک ابے دیے نا جی، تو اپنے ایک پیو دیے تو پاکستان انٹر ہونا پاس ایک باری، تو پھر میں اپنی پاور دسا گا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میری پاور کی ہے۔ اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری پاور بہت زیادہ ہے، تم پاکستان نہیں آ سکتے؟ جی، جیسے کہ ان کو شہرت ملی ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اور جیسے ان کا گفٹرز کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، تو وہ ان کی بیس میں مجھے کہہ رہے تھے کہ تم پاکستان میں انٹر ہو کے دکھاؤ۔ میرے ساتھ بہت بڑے بڑے لوگ، جب آپ پاکستان نہیں جائیں گی خوف سے؟ میں ابھی بہت زیادہ خوفزدہ ہوں لے کے، اور جس طرح یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور میں اپنے بچیوں کو بھی لے کے بہت خوفزدہ ہوں۔ اس لیے میں کیا نام ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اپیل کرتی ہوں کہ میں بھی ان جیسی ایک جیسی پاکستان کی بیٹی ہوں، اور میرا تعلق بھی لاہور سے ہے، تو کیا یہ مسٹر پتلو جیسے ٹک ٹاکر اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ وہ مجھے اور میری بچیوں کو پاکستان آنے سے روک سکتے ہیں؟ کیا مجھے
کیا مجھے پروٹیکشن فراہم نہیں کی جائے گی؟ تو آپ پاکستان جائیں گے؟ ابھی تو انہوں نے مجھے تھریٹنگ کی ہے، ابھی تو میں پاکستان نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں کہ اگر میں پاکستان گئی تو ایئرپورٹ پہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یو کے میں آپ کر رہی ہیں کوئی اپنا وکیل؟ یو کے میں پولیس سے آپ نے رابطہ کیا ہے دھمکیوں کے بارے میں؟ جی میں نے پولیس سے رابطہ کیا ہے، میری اپوائنٹمنٹ ہے ان کے ساتھ، تو میں پھر ان سے سارا مسئلہ ڈسکلوز کرنے والی تو ہوں۔ اگر وہ یو کے میں آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں آپ ریپلائی میں کریں گی؟ آف کورس میں کروں گی، آف کورس میں کروں گی۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو پہلے بچے ہیں کیا پتلون کو جانتے تھے کہ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی اولاد ہے پہلے؟ جی وہ سب جانتے تھے شادی سے پہلے، اور انہوں نے ہی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی تھی کہ میں ان بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں اور ہم ساری زندگی ہمیشہ خوش رہیں گے ان بچوں کے ساتھ۔ تو کیا پھر ہوا؟ ملے کبھی آپ کے بچوں سے؟ میرے بچوں سے تو وہ بہت بار ملے ہیں، میرے بچے پاکستان میں ان کے گھر سیالکوٹ میں رہتے رہے ہیں، میرے پاس سارے پروف ہیں، ساری ویڈیوز ہیں جن میں میرے بچے ان کے گھر میں کھیل رہے ہیں، اس کی گود میں بیٹھ رہے ہیں، میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے، اور میرے بچے میرے ساتھ دبئی میں بھی ان کے گھر میں گئے ہیں۔ آپ یہ تمام تصاویر ویڈیوز جو ثبوت ہیں وہ آپ ہمیں پرووائڈ کریں گی تاکہ ہم اپنے ریکارڈ کے لیے اپنے انٹرویوز میں چلا سکیں؟ جی میں آپ کو پرووائڈ کروں گی، میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے۔